صل علی محمد وآل محمد۔ یہ کربلا محلہ کا رات کا منظر ہے۔ تمام انسان، تمام علماء کرام، تمام گناہ گاران کی مغفرت کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ برائے ظہور امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سلام دی امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ادھر آؤ، یلا یلا اختیار محمد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ کہتے کچھ کہتے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں چلنا، چلو نہیں باقی اس میں چپل پہن کے جائیے۔ السلام علیکم عزادار مظلوم کربلا، لبیک یا حسین۔ ہمارے سامنے مولا امام حسین کا روضہ ہے اور مولانا صاحب ہمارے سامنے موجود ہے۔ السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں؟ آغاز شب جمعہ ہے اور ماکین کربلا محلہ میں ہمیں اس شب جمعہ پلس نوچندی جمعرات بھی ہے آج، تو اس بارے میں اور تھوڑا سا مولا عباس مولا امام حسین کے بارے میں کچھ فضیلت کے بارے میں ہمیں ہمارے علم میں اضافہ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ کہ رسول عظیم، رسول اکرم، رسول اعظم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مشہور و معروف حدیث ہے، علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ بے شک دیکھیے، آپ جب سرزمین ہند پر تھے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ہم وہاں پہ یہ کہتے تھے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ آپ سرزمین کربلا پہ ہیں، آپ میں صرف حدیث پڑھ رہا ہوں اور جب ترجمہ کروں اس ترجمے کا لطف لیجیے۔ سبحان اللہ، اس ترجمے کا آپ لطف لیجیے کہ ترجمہ کیا ہے۔ کہتے ہیں بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ اور آپ اس کی زندہ مثال اگر دیکھنا چاہ رہے ہیں، زندہ مثال، تو بہت سارے معجزات واقع ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ کو زندہ مثال کیا گزشتہ مثال اگر دیکھنا ہے تو آپ کو حضرات، میں نے سنا کہ آپ جناب حر کے روضے سے زیارت کر کے آئے ہوئے ہیں، تو آپ گزشتہ دیکھیں کہ کس طریقے سے جناب حر کہاں تھے اور کہاں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک سب سے اہم پیغام میں یہ دوں کہ آپ کربلا میں آئے ہیں تو حر بن کے جائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمد صلوات اللہ۔ دیکھیے کس طریقے سے شب عاشور کیا ہوا تھا۔ اچھا ایک چیز ہے، امام حسین کو کب پتہ چلا تھا کہ جناب حر جس کے دل میں میری محبت ہے، ایک جملہ پتہ کب چلا تھا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ اس وقت پتہ چلا تھا جب حر نے لجام فرج پہ ہاتھ ڈالا تب اس نے، جب امام حسین نے اس کو کہا تھا کہ وائے ہو تمہاری ماں پر، تو جناب حر نے ایک جملہ کہا تھا کہ اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی، اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی یہ جملہ آپ کو کہتا۔ یعنی بی بی فاطمہ تو تب امام حسین کو اندازہ ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ اب بھی اس کے دل میں روشنی تھوڑی باقی ہے، دمک باقی ہے، جس کو ہم اب تھوڑی روشنی باقی ہے۔ اب حدیث یہاں پہ تطبیق کریے کہ رسول نے کیا فرمایا، ان الحسین مصباح الہدی، بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہے۔ اب وہ تھوڑی سی دمک تھی جسے شب عاشور امام نے روشن کر دیا۔ اب اس حر کہاں تھا وہ؟ اسی لیے رضی بسوانی کہتے ہیں، اگر اجازت ہو تو تم اسے بھی کہتے ہیں ذہنوں کو یوں
ذہنوں کو یوں سکون دیا ہے حسین نے، واہ سبحان ذہنوں کو یوں سکون دیا ہے حسین نے، دوزخ سے حر کو کھینچ لیا ہے حسین نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد و آل آپ دیکھیں محمد۔ جناب حر کیسے تھے، شب عاشور سے پہلے کیسے تھے؟ تو شاعر کہتے ہیں کہ حر کے ذرا گزشتہ زمانے کو دیکھیے، حر کے ذرا گزشتہ زمانے کو دیکھیے، کانٹے کو بھی غلاب کیا ہے حسین نے۔ سبحان اللہ سبحان ہم واقعا اللہ۔ ہم بہت شرمندہ ہیں مولا سے، ہم یہیں پر رہتے ہیں، مجھے بھی فیلنگ، آپ لوگ آئے ہوئے پہلی دفعہ آئے ہوئے، روایت میں ملتا ہے کہ جو پہلی دفعہ آتا ہے یا پہلی دفعہ ہے یا کوئی بھی ہے، حرم کے اندر 3 دعائیں اس کی قبول ہوتی ہیں۔ گنبد کے اندر، گنبد میں آپ جائیں گے، ذریعہ امام حسین جہاں پہ ہے وہاں پہ جائیں گے، انسان کی 3 دعا قبول ہوتی ہے، 3 دعا روایت میں موجود ہے، 3 دعا اس کی قبول ہوتی ہے۔ آپ وہاں پہ دعا کریں، سب سے پہلی دعا تو میرے جو دل میں وہ یہی کہوں گا کہ امام وقت کے لیے دعا کریں، بے شک بے شک کیونکہ زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنا رنج و غم، اتنی ظلمت سے بھرا ہوا ہے، اور مسلمانوں پہ، شیعوں پہ خاص طور سے ظلم ہے، مسلمان کو اپنی وجہ سے ظلم ہے، اور کیا، کیونکہ ان کی تاریخ ہم تو پیش کر رہے ہیں۔ اگر وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت ہوتی ان کے اندر، اگر وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا باغ فضا نہ غصب کیے ہوتے، اگر ان پر ظلم نہ کیا گیا ہوتا، تو آج جیسے رسوا ہو رہے ہیں رسوا نہیں ہوتے۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہی مسئلہ ہے۔ آپ امام حسین علیہ السلام پہ واقعاً بہت فضیلت کی بات ہے یہاں پہ۔ اب یہاں پہ بتائیں، روایت میں ایسے ملتے ہیں کہ اگر بیان کیا جائے کہ بہت ٹائم لگ سکتا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے اگر آپ میں سے کوئی 2 دفعہ آ گیا ہے تو شکر ادا کریں، اتنا شکر ادا کریں، کیونکہ ملائکہ یہاں پہ آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، پھر وہ جب جاتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ نہیں آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اتنی تعداد ہے ملائکہ کی، وہ سوچتے ہیں اب میری باری آئے، اب میری باری آئے، یعنی وہ دوسری بار نہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی دوسری بار یہاں پر آ گیا ہے تو وہ شکر ادا کرے۔ اور واقعاً یہ ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام جسے چاہتے ہیں اسی کو بلاتے ہیں، ورنہ آپ ملاحظہ کریں، میں کویت میں تھا کچھ مہینہ، وہاں پیسے والا شخص تھا، اتنا پیسہ تھا، لیکن اس نے کہا میں عرفے میں جاؤں گا، اس نے کہا میں عرفے کے بعد 40 میں جاؤں، محرم میں آؤں گا، محرم میں آؤں گا، پھر ابھی تک وہ بنتا نہیں، جو کہ پیسہ ہے۔ اسی لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جسے امام چاہیں گے اسی کو بلائیں گے۔ بے شک بے شک۔ کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے کہ یہاں سے ظالم تو آتا ہے تو پھر وہ سدھر کر جائے، بے شک بے شک۔ زر آئے تو بے زر بنے، اسی در پر آئے، سبحان کیسے اللہ، تھے سبحان کیسے اللہ، بنے۔ سبحان اللہ، اب امام سبحان کی اللہ۔ عظمت کیا بیان کریں، امام کس طریقے سے، امام آپ دیکھیے پطرس کو بھی دیا تو بالوں پر دیا، اور ہم آئے ہیں تو ہمیں ایسا۔ اب یہ سوچیں، ایک قصہ ہے بڑے گاؤں کا، ہند کا، ایک اہل ہندو مولا عباس آپ نے ذکر کیا، ان کی تھوڑی سی فضائل بیان کر دوں، مطلب معجزہ سمجھیں یا ان کی عطا سمجھیں، کہ مولا عباس علیہ السلام کے پاس ایک بڑے گاؤں میں ایک روضہ ہے، ایک ہسبینڈ اور ایک زوجہ تھے، ان کے منگل سوتر، ایک ہندو تھے، ہندو میں منگل سوتر بولتے ہیں، منگل سوتر غائب ہو گئے۔ اب وہ لوگ بہت سے اپنے خدا کے یہاں گئے، بھگوان رام وغیرہ کے یہاں گئے، لیکن شاید نہیں اب قبول ہوئی، لیکن ان کو پتہ یہ چلا کہ ایک مولا عباس کی درگاہ شاہ گنج بڑے گاؤں میں ہے، کسی کے ذریعے پتہ چلا، وہاں پر آئے، وہاں پر آنے کے بعد ان لوگوں نے دعا مانگی، اور دعا مانگنے کے بعد ان کو وہ مل گیا ہار، اور آج ہر شب جمعہ وہ لوگ تقریباً ½ کلومیٹر پیدل ننگے پیر وہ مولا عباس کی درگاہ میں آتے۔ یہ میں نے اپنے آنکھوں سے ان کو دیکھا اور ان کے واقعوں کو پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کیوں آتے ہیں؟ یہ میرے دوست نے ایک دم واضح طور سے ان کو بتایا۔ تو یعنی اہل بیت علیہ السلام ایسے نہیں کہا گیا کہ کرامت کے پیکر ہیں، جو مانگو وہ ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ شکریہ آگا، بہت بہت آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا اور ہمارے ذہن عالیہ میں بہت سی باتیں، بہت سی فضیلتیں آپ نے بیان کی، بہت بہت شکریہ۔ والسلام، السلام، لبیک یا حسین۔